أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منزل کے لیے دو کام چلو سامنے منزل ہے اے جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابلہ ہے منزل کے لیے دو کام چلو سامنے منزل آ جائے اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزل آ جائے مدینے کا بڑا اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے سبحان اللہ مدینے کا فہم کسی عارف نے بڑا خوبصورت بیان کیا اس نے کہا کہ کبھی سوچا ہے کہ مدینہ کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں حضور کا عمر نظر ہے شہر مدینہ ہے وہ عارف حق فرماتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے لیکن یہ اولین حق ہے ایک حق وہ تجھے میں بتاتا ہوں کہ جس میں سب کو شک ہے کہ مدینہ کیا ہے مدینہ اس کی آپ لفظی سیر کریں تو اس کے لفظ میں آتا ہے دنا اور دنا کا مطلب ہے کہ انتہائی قریب ادنا او ادنا کا مقام جو کہا حسین کا مقام اس کی قربت کا مقام قرآن بیان کرتا ہے کہ نہایت کی قربت کا مقام دنا عارف فرماتا ہے کہ وہ کیفیت کہ جس میں تو اپنا بھی نہ رہے وہ کیفیت مدینہ کہ وہ کیفیت وہ تیرے پہ آشکار ہو جائے کہ تو اپنا نہ رہے اس کیفیت کا نام مدینہ ہے اور اس مدینے میں جا کے دیکھ تو تجھے ہر طرف محمد ہی کا نام نظر اور جو اس کیفیت میں جاتا ہے وہ کہیں حضرت بابا گرو نانک ہوتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اپنی ضرب تقسیم سے ابجد فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہر شے ہر لفظ میں محمد کا نور ہے اس دنا کے مقام پر کوئی پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ نکلا نہیں کنارے محمد سے کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار جہاں رہا وہ محمد سے ہم کے جب جبرائیل حضور کے ساتھ سے ناشکرے ہو گئے آج اس طرح فرماتے ہیں کہ خواجہ غلام قادری فرماتے ہیں کہ سائن تیری تھا میں ہو یہاں سڑ جانا مگر پیشانہ تینوں پتہ ہی نہیں کہ تینوں ساتھ کنا نصیب تینوں جدا ساتھ نصیب ہے انہوں نے یاد لگ سکتی کہ جبریل تو میرا بچہ آتا ہے کیونکہ میرا ایمان اس کو مضبوط ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کو مجھ سے نیچے گردانا کرو کہ جس طرح حضرت رومی نے گردانا کہ صد ہزارہ جبرائیل اندر بشر سبحان اللہ وہ اسی مقام پہ فرمایا کہ وہ مدینے کی کیفیت کو سمجھائے سبحان اللہ انہوں نے اسی مقام پہ سمجھایا کہ انہوں نے مدینے کی کیفیت کو سمجھا لوگ درویش لوگوں کے پاس تو جہاز کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ ہر وقت مدینے میں ہوتے کیوں کہ وہ اسی مدینے میں ہوتے ہیں جس میں ہونا چاہتے ہیں کہ وہ مدینے کا حق ادا کرتے ہیں مولا آپ کو مدینے کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں سارا جہان جانتا ہے کہ علی کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا کہ انا مدینہ تو علم علی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے اب یہ اللہ کی شان ہے کہ کچھ باتیں میں مختلف آپ کے سامنے بولوں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے یہ اس کی تاریخ ہرگز نہیں یہ اس کی تاریخ ہرگز نہیں ہے کیونکہ نہ یہ علی کی مکمل تاریخ ہے اور نہ نبی کی مکمل تاریخ علی کی صرف ایک دروازے کی شان نہیں اور حضور کی صرف ایک شہر کی شان ہے حضور کیوں کا شہر
اگر حضور شہر ہے تو پھر ملک ہے، اور اگر وہ ملک ہے تو کسی دنیا میں ہے۔ تو حضور تو اس مقام پر ہے کہ جس میں کہیں شہر غرق ہو جائے تو حضور شہر کیوں ہے؟ تو پھر وہ اسی مدینے کی بات کی گئی کہ انا مدینہ العلم، کہ میں قریب کا وہ مقام ہوں کہ جس کو علی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں قریب کا وہ مقام ہوں کہ جس کو علی جانتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ پھر علی کا کرم ہے کہ ہمارے زبان پر علی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اور آج کی رات ہمیں یہ مدینہ نصیب ہو جائے جو علی جس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، یہ مدینہ جس کو ایک احاطے میں ہم نے منجمد کر کے رکھا ہے، اس کا احاطہ کر کے رکھا ہے۔ حضور اس مدینے سے مبرہ معاملہ ہے۔ اگر حضور کے ہونے سے یہ مدینہ ہے تو پھر تو وہ ہر شے مدینہ ہے کہ جس کو جبرائیل دیکھتے تھے کہ وہ ستارہ میں 70,000 سال پہلے دیکھتا ہوں، تو پھر وہ مقام بھی مدینہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تم تو کنز المخفی ہے، وہ کیفیت بھی مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، اور جب وہ جلوہ گر ہوئی وہ بھی کیفیت مدینہ ہے، اور جو مجسم ہو کے یہاں آ گئی وہ بھی کیفیت مدینہ ہے، اور ہم آج جہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں بلا شبہ یہ بھی مدینہ ہے، سبحان اللہ، یہ بھی مدینے سے کم نہیں ہے۔ اور حضور اپنی قربت اور اپنی محبت کی حقیقت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ آج کی اس رات کے سر کے